صحراؤں میں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم سرور کائنات کے قدم ناز کی برکتیں ہیں کہ انگلینڈ اور یورپ میں اس وقت کئی سو چرچ اللہ رب العزت کی سجدگاہ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جہاں برسوں تک تثلیث کے نعرے بلند ہوتے رہے، آج وہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گزار بندے موجود ہیں۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ یاد رکھا جائے کہ زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہے۔ امریکہ نے کوشش کر لی کہ پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا جائے، بمباری کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، پیٹرو ڈالر کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ زمین قبضے میں نہ آ سکے تو پھر امریکہ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ برسائے کہ لو یہ پاسپورٹ اور امریکہ چلے جاؤ، مگر یہ زمین ہمیں دے دو۔ مگر ان عراقیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے بار بار کربلا کو عراق پہ دیکھا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ ان عراقیوں نے بار بار کربلا کو دیکھا ہے۔ کربلا صرف اس دور کا کربلا نہیں جس کربلا میں حسین جلوگر تھے، مگر آج اگر دیکھا جائے تو امام حسین ہر زندہ دل نوجوانوں کے شہپر تخیل میں موجود ہے۔ حسین ہمارے احساسات میں ہے، حسین ہمارے شعور میں ہے، حسین ہمارے وجدان میں ہے، حسین ہمارے دل کی کائنات میں ہے، حسین ہماری ایمان میں ہے، حسین ہماری تلاوت میں ہے۔ حسین اعظم کا جذبہ آج بھی ہمیں موجود ہے، اور جب تک یہ جذبہ موجود رہے گا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ امریکہ نے پاسپورٹ برسائے اور کوشش کی کہ اس مکمل عراق کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے۔ تاریخ کی پڑھی ہوگی آپ نے، جاپان، ناگاساکی اور ہیروشیما سے زیادہ عراق پہ بم برسائے گئے۔ کیا بھول گئے یہ واقعہ؟ واقعہ یہ عراق کا ہے، مگر مسلمانوں کی عظمت کا سوال ہے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر پیدا۔ یار صرف نعرہ لگاتے رہو گے؟ قیامتیں تمہیں جگا رہی ہیں، تمہارے موت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں تم بیٹھے ہو 1000 سالہ اقتدار کا سورج نصف النہار پہ چمکتا رہا، مگر آج تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہاری نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی قیادت ہے۔ جلسوں میں بھیڑ جمع ہوتی ہو، پھر چلے جاتے ہیں۔ فکر کرو اپنے مستقبل کی، آنے والے دن کی، اپنے بچوں کی، اپنی درسگاہوں کی فکر کرو۔ جو قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ اگر آپ نے فکر فردہ چھوڑ دیا مستقبل کے احوال کے حوالے سے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ آپ زمانے حال میں زندہ رہ سکیں۔ جو قوم ایمانی توانائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے، زمانہ ان کے قدموں میں ہوتا ہے۔ وقت کو ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ امریکہ نے پاسپورٹ برسائے اور کوشش کی کہ پورے عراق کو قبضہ کر لیا جائے، کنٹرول کیا جائے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر عراق کی زمین صدام حسین کی زمین ہوتی تو عراق ان کے قبضے میں ہوتا، مگر عراقیوں نے بتا دیا کہ عراق صدام حسین کا عراق نہیں ہے، یہ عراق امام حسین کا عراق ہے، یہ عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، یہ عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، یہ عراق امام حسین کا عراق ہے، عباس علمبردار کا عراق ہے، یہ عراق حضرت امام مسلم کا عراق ہے، عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، یہ عراق غوث اعظم چیلانی کا عراق ہے، یہ عراق جنید بغدادی کا عراق ہے، یہ عراق کفن بردوشوں کا عراق ہے، یہ عراق نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کا عراق ہے، اور وہ عراق آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ جب تک مسلمان ایمان و عمل کی توانائی کے ساتھ زندہ رہا،
دنیا کی کوئی قوم اسے کمزور نہ کر سکی۔ حضرتان محترم، نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے۔ آقا دو جہاں دلبگر ہوئے، نبی دو جہاں سرور کائنات ایک ایسا انقلاب لے کر آئے جس کی دھمک اور جس کی آہٹ پوری دنیا قیامت کی صبح تک محسوس کرتی رہے گی۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ ایک انگریزی مفکر، امریکن مفکر ہے جس کا نام پروفیسر مائیکل ہارٹ ہے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام دی 100 ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر مائیکل ہارٹ نے، جو کہ خود ایک عیسائی المذہب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تعلیمی اعتبار سے وہ سائنسداں ہے، پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر نہ اس نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے عیسائی ہونے کی حیثیت سے، اور نہیں اس کتاب کے پہلے صفحہ پر اس نے نیوٹن کا، کیپلر اور واسکو ڈی گاما کا تذکرہ کیا ہے سائنسداں ہونے کی حیثیت سے۔ اس کتاب کے پہلے صفحہ پر پروفیسر مائیکل ہارٹ نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی محترم سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ undoubtedly he was supremely successful on both religious and secular levels۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ جس نے مذہبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جس شخص نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عیسائی دنیا، مسیحی دنیا 25 دسمبر کو باضابطہ طور پہ کرسمس مناتی ہے۔ ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، میں ڈاؤٹ فل ہوں، مجھے یقین نہیں اس بات کا کہ whether Jesus was born on the 5th of December۔ وہ کہتا ہے کہ it is not fact that he was existed on the 5th of December۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات شیور نہیں ہے، یہ بات قریب حقیقت نہیں ہے، یہ بات واضح نہیں ہے، تاریخ سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے مقدس صحابہ نے، محمد عربی کے مقدس صحابہ نے ان کی ولادت سے لے کر اور ان کی وصال ظاہر تک کی تمام تاریخ حیات کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور ایسا نہیں، ان کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے تھے۔ ہر آنے والا نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان کا زمانے نبوت اپنے دور کے لیے تھا، ان کا زمانے رسالت اپنے دور کے لیے تھا، ان کی کتاب اپنے دور کے لیے تھی۔ وہ ان کے بعد جو نبی آتے رہے کے بعد دیگرے، ان کی نبوت کی بساط سمیٹ دی گئی اور ان کی کتاب کے احکامات بھی سمیٹ دیے گئے۔ مگر نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہیں تو معجزہ ہو۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ معجزات، سر سے پاؤں تک وہ نور کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ محمد واز بورن ودن دی لائٹ آف ہسٹری۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام پہلے تشریف لائے ان کی تاریخ وصال اور تاریخ ولادت محفوظ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ تشریف لائے تو ان کے مقدس صحابہ نے ان کی تاریخ ولادت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور محمد واز بورن ودن دی لائٹ آف ہسٹری، مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے۔ وہ آئے تو بہار آئی، وہ آئے تو علم آیا، وہ آئے تو تمدن آیا، وہ آئے تو تہذیب آئی، وہ آئے تو وقار انسانیت آیا، وہ آئے تو جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ سرخ صحرا میں پیدا ہونے والے پیغمبر نے اپنی تمام تر علمی، فکری، نبوی طاقتوں کے ذریعے سے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، نئے تمدن کی بنیاد رکھی، نئی فکر کی بنیاد رکھی۔ یہ عجب بات ہے کہ جس نبی نے قرآن عظیم کے ذریعے سے اس پوری قوم کو ایک نئی فکر، ایک نئے فلسفے سے آگاہ کیا، آج وہ قوم جاہل ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب ریسرچ کیا گیا تو مسلمانوں کی 70% آبادی وہ ہے جو باضابطہ طور پہ کبھی بھی وہ پرائمری اسکول تک نہیں گئے، یعنی کہ مسلمانوں کے 70% آبادی کا عالم یہ ہے کہ جو قوم
70% جاہل ہے، اس کی طرف اس کے پیغمبر کتاب مقدس لے کر آئے، وہ معلم کتاب و حکمت بن کر آئے، علم لے کر آئے، حکمت بن کر لے کر آئے۔ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو ہر زمانے میں افراد انسانی کو چیلنج کرتی رہے گی۔ ابھی آپ نے سنا سویڈن میں جو واقعہ ہوا، قرآن پاک کو چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے یہ چاہا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک کو چلا دیں گے تو شاید اس کے بعد قرآن پاک کے رہنے والے نہیں رہ جائیں گے، مگر ہم لوگوں نے وہاں ان سے کہا، اخباری بیانات کے ذریعے کہا، اور یہ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کے ایک نسخے کو نظر آتش کرنے کے نتیجے میں شاید قرآن پاک دنیا کے صفحے سے ختم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ بائبل کا کوئی حافظ نہیں ہے، مگر قرآن پاک کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کے بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور وہ قرآن پاک ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے نسخہ حیات لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں علم طب بھی ہے، قرآن پاک میں علم اعداد بھی ہے، قرآن پاک میں لفظ بھی ہے، قرآن پاک میں معانی بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں تہذیب بھی ہے، قرآن پاک میں تمدن بھی ہے، قرآن پاک میں حیات انسانی کا ہر شعبہ محفوظ ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے وہی وہ تھے، سمندروں کا سینہ چیرنے والے وہ قرآن پاک ہی کے پڑھنے والے تھے، بدر و حنین میں اپنے سر کو کٹانے والے وہ قرآن ہی کو پڑھنے والے تھے، آقائے دو جہاں کے قدم ناز پہ نقطے جہاں دینے والے وہ قرآن ہی کو پڑھنے والے تھے، اذان بلالی کی گونج میں اسلام کا انقلاب برپا کرنے والے وہ قرآن ہی کو پڑھنے والے تھے، پہاڑ کو اپنے ٹھوکر سے رائی بنانے والے وہ قرآن ہی کو پڑھنے والے تھے، آسمان کی بلندیوں کو اپنے قدموں میں جھکانے والے وہ تو قرآن ہی کے پڑھنے والے تھے۔ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے یہ قرآن ہی کے تو پڑھنے والے تھے۔ جہاں دنیا کی مادی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے پیغمبر کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کا جو نظر آتش کرنے کا جو بہت ہی پرمذمت واقعہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد اسی جگہ اسی اسٹیج پر اور اسی اسکوائر میں جہاں اس نے قرآن پاک اس خبیث نے جلانے کی کوشش کی تھی، نظر آتش کی تھی، اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر دوسرے دن نماز جمعہ کے بعد کچھ عرب، یمنی اور شامی نوجوان تھے جنہوں نے مائکروفون پہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے مائکروفون پہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور باپ باپا یہ اعلان کیا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، قرآن پاک کے لفظ میں اگر شک ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں اگر شک ہے، قرآن پاک کی ترتیب میں اگر شک ہے، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں اگر تم شک ہے، اگر تم ڈاؤٹ فل ہو تو قرآن پاک نے پہلے کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بندے کے لکھی گئی کتاب ہوتی تو دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ صرف احکم الحاکمین ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک پھر اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر گرامی وقار پہ یہ کتاب اتاری ہے، شک کرتے ہو تو لے آؤ ایسی صورت، لے آؤ ایسی صورت، اور اپنے تمام دوستوں کو بھی بلا لاؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ لے آؤ ایسی صورت، ہم تم پہ گواہ ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا بھر کے ارباب فکر و نظر اور اکیڈمک طاقت اکٹھا ہو کر چاہیں بھی تو قرآن پاک کا جواب نہ نہیں دے سکتے۔ اے جرمن کے پروفیسر تم بھی آ جاؤ، اے فرانس کے سائنسداں تم بھی آ جاؤ، اے امریکہ اور لندن کے تمام تر درسگاہوں کے ماہرین سخن تم بھی آ جاؤ، اے زبان و ادب کے ماہرین تم بھی آ جاؤ، اے لفظوں کے ماہرین تم بھی آ جاؤ، اے فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے تم بھی آ جاؤ، اے پارٹس آف اسپیچ کو لکھنے والے تم بھی آ جاؤ، اے دنیا بھر کے لغات اور لٹریچر پہ تحقیق کرنے والے تم بھی آ جاؤ، مگر ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا قرآن کیا ہے؟ علم مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، قرآن کا آئین رسول مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ نبی کائنات سرور کائنات کے نور زیبا کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک علم رسول کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک معجزہ رسول کا نام قرآن پاک ہے، قرآن پاک اللہ کے نبی سرور کائنات کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جس میں جا رہی کرو مدح اہل تو اللہ پڑی سے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں کیا فرمائے امام محمد رضا نے کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ جسم میں جان نہیں تو امریکہ کے پروفیسر کی جسم میں بھی جان نہیں ہے. نہ ان کے پاس زبان ہے جو قرآن پاک کا جواب دے کر آ سکے. چیلنج ہے قرآن پاک کا. نہ امریکہ کے پاس اس کا جواب ہے, نہ برطانیہ کے پاس اس کا جواب ہے, نہ فرانس کے پاس اس کا جواب ہے, نہ جرمنی کے پاس اس کا جواب ہے, نہ سویڈن کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ارباب اقتدار کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ارباب مملکت کے پاس اس کا جواب ہے, نہ اہل سخن کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ارباب لغات کے پاس اس کا جواب ہے, نہ شعر کہنے والوں کے پاس اس کا جواب ہے, نہ لفظیات کے ماہرین کے پاس اس کا جواب ہے. واللہ العظیم قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک علم مصطفیٰ کا نام ہے, معجزہ رسول کا نام ہے. واللہ العظیم جب علم مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ انیس بیگسا کا عالم کیا ہوگا؟ محمد عربی کا نام عالم کیا ہوگا؟ وہ قرآن عظیم ہے جو ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہر عصر کے لیے ایک نسخہ کیمیا رکھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سویڈن کے جس چوراہے پر جس مقام پر اس ظالم نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی, وہیں ایک یمنی نوجوان کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے جمعے کی, اور جمعے کی نماز بھی وہاں ہوتی ہے. جمعے کی نماز بھی وہاں ہوگی. کہاں روکو گے تم؟ کس جگہ تم روکو گے؟ میں چڑھتا دریا ہوں, ہر سم بہتا جاؤں گا. اسلام دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو روک نہیں سکتی. ایک نوشن مستقبل تمہیں آواز دے رہا ہے, بڑھتے جاؤ آگے. علم کا کارواں تمہیں آواز دے رہا ہے, بڑھتے جاؤ تمہیں آگے. ایمان کا شباب تمہیں آواز دے رہا ہے, بڑھتے جاؤ تم آگے. دنیا آواز دے رہی ہے, بڑھتے جاؤ تم آگے. نبی کی محبتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں, بڑھتے جاؤ تم آگے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو روک نہیں سکتی. میں زمین کے سینے کو چیر دوں, میں فلک کے بات کو موڑ دوں, میری آندھیاں بھی کنیز ہے, میرا زلزلہ بھی غلام ہے. مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ جہاں جائے گا سرور کائنات کی محبتوں کا اسیر بن کے جائے گا. مسلمانوں کے پاس ہر دور میں کچھ رہا ہو کہ نہ رہا ہو, غریب ہے مسلمان, بس باندھا ہے یہ مسلمان, اور حالات کا پسا ہوا ہے یہ مسلمان. یقین جانو اس کے باوجود ہمارے پاس ایک عظیم قوت ہے, اور وہ محبت رسول کی قوت ہے. وہ سرور کائنات کے دائرے نظام حیات کی قوت ہے. وہ انیس بے قضا کے قدم ناز سے دلوں کے ارتباط کی قوت ہے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی. یہی وہ مسلمان تھے جو مراکش کے صحرا سے اٹھے اور دنیا میں چھا گئے, اور ان کا عالم یہ تھا کہ اندھیری رات کے مسافروں نے راستے کے ہر پتھر کو اپنے عزم کی ٹھوکر سے چراغ راہ بنایا ہے. وہ سرور کائنات کے غلامی تو تھے, وہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کے داعی تو تھے. نماز جمعہ کی اذان ہوتی ہے اسی ٹاور پہ کھڑے ہو کر, اور آپ جانتے ہیں نماز جمعہ کی جب اذان ہو رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. یہ اذان وہاں ہو رہی ہے سویڈن کے جس مقام پہ اس ظالم نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی. جب یہ اذان کی آواز فضاؤں میں بلند ہوتی ہے, ہزاروں انگریز یعنی کہ نان انگلش اسپیکرز اور فرینچ اور سویڈش اسپیکر جو کہ غیر مسلم تھے وہاں کھڑے تھے, اور کھڑے ہونے کے بعد جب اذان کی اذان سنی اس کے بعد دست بستہ وہ کھڑے ہو گئے. جب نماز شروع ہوتی ہے تو باضابطہ طور پہ کھڑے ہو کے وہ سن رہے تھے کہ نماز پڑھانے والا امام وہ کس طرح کی تلاوت کر رہا ہے, وہ کیا پڑھ رہا ہے. انہیں شاید اس کا اندازہ نہیں تھا. جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اذان کی آواز ہے کیا؟ اذان کی آواز اللہ کی کبریائی کی آواز ہے. اللہ اذان کی آواز وحدہ لا شریک خداوند قدوس کے ایک ہونے کی آواز ہے. اذان کی آواز سرور کائنات کے رسول و نبی ہونے کی آواز ہے. اذان کی آواز اس بات کی آواز ہے کہ تم آؤ نماز کی طرف, تم آؤ اللہ کی طرف, تم آؤ سجدے کی طرف, تم آؤ اللہ کی جنت رضا کی طرف, تم آؤ اس دین کی طرف, تم آؤ اس قانون حیات کی طرف, تم آؤ اللہ کی وحدانیت کی طرف. اور جب تم نماز پڑھ چکے ہوگے تو آواز آئے گی حی علی الفلاح, آؤ تو کامیابی کی طرف. واللہ العظیم اسلام بھی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو کامیابی کی آواز, اپنی کامیابی کی دعوت دیتا ہے. اس چوراہے پر اس سویڈن کے اس مقام پہ جب اذان ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی, تو امام صاحب نے تلاوت کی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی سید آل رسول صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، فقیہ النفس مناظر اعظم ہند حضرت اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ ٹھہر جائیں تاکہ میں مزید 5 منٹ خطاب کر لوں آپ سے، پلیز بیٹھ جائیے۔ میں عرض کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا، بھائی سنو بھائی، شاید کچھ اچھی بات ہے، گھر جاؤ گے۔ What are you doing? Please sit down properly, listen to me what I'm saying about. Maybe that's going to be useful for yourself. درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اس کر رہا تھا، بتا رہا تھا، قرآن پاک معجزہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سویڈن میں جو واقعہ ہوا قرآن سوزی کا، اسی جگہ دوسرے جمعے کی دن اذان ہوتی ہے، اور یہ وہ اذان نہیں جو آپ سنتے ہیں یہاں بار بار، یہ وہ ایسی اذان ہے جو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی اذان ہے، انقلاب مصطفی پیدا کرنے والی اذان ہے۔ دل کے صدرہ پر اس اذان کے ذریعے سے محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہوتا ہے، اس ذریعے سے، اس اذان کے ذریعے سے نگاہوں میں گنبد خضرا نکھر جائے کرتا ہے، اور اس اذان کے ذریعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اذان ہو رہی تھی، نماز ہوئی، اور امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے نماز جمعہ میں، اور یہ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ سویڈن کے مین سٹی سینٹر میں اذان ہو رہی ہے، اور وہاں نماز ہوئی ہے۔ احسان ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات کا کہ انہوں نے مسجد کو مسلمانوں کی صدقہ بنا دیا ہے۔ یہ زمین تمہاری ہے جہاں تم بیٹھے ہو۔ لال قلعہ کی اونچی فصیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے، لال قلعہ کی بلندی یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، قطب مینار کی شوکتیں رفعت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، گنگا اور جمنا کی اچھلتی ہوئی لہریں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے، تاج محل کی خوبصورتی یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، خواجہ اجمیری کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے، نظام الدین محبوب اللہ کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے، سرکار امام محمد رضا کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے۔ اذان ہوتی ہے جمعہ کے سویڈن کے اسی ٹاور پہ، اور اس کے بعد نماز میں امام صاحب پڑھ رہے تھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اس پڑھنے کے بعد کچھ انگریزوں نے اس کو سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، اور اس کے بعد کہا جب اس قدر ترنم خیزی ہے اس آیت کریمہ میں، اندازہ کرے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہاں آسمان کا بھی تذکرہ ہے، یہاں زمین کا بھی تذکرہ ہے، شمس و قمر کا بھی تذکرہ ہے، انسان کے اخلاقیات کا تذکرہ ہے۔ یہ مکمل سورہ پاک آفاق و انفس کے مشاہدے کے حوالے سے بہت ہی نمایاں صورت ہے، جس کے اندر ایسٹروفزکس بھی ہے، جس کے اندر میتھمیٹکس بھی ہے، جس کے اندر علم حساب بھی ہے، جس کے اندر شمس و قمر کے طلوع غروب کا باضابطہ اس کی تھیوری موجود ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نظام شمس و قمر ہے کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ بحر و بر، یہ آفاق و انفس، یہ خشک و تر، یہ شمس و قمر، یہ رونق، یہ افق کی رونق ہے، اور یہ تمام زمین و آسمان کی وسعتیں، یہ صحرا و سمندر بیکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اسے بامانہ پیدا کیا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ سننے کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی، 200 کے قریب 200 کے قریب انگریز امام کے پاس آئے اور کہا کہ لمحے کی تاخیر نہ ہو، ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے۔
اس لیے کہ اب تک ہمارا عالم تو یہ تھا کہ ہم جب چرچ میں جایا کرتے تھے تو ہمارا عالم یہ تھا کہ پہلے چیئر میں، پہلے رو میں، پہلی سیٹ پہ who going to be prime minister of the country, he has to sit in first chair. Who going to be member of parliament of this country, he has to sit in that chair. Who going to be landlord, he has to sit in that first chair. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے، چرچ کا نظام تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو اپنے وقت کا بڑا امیر ہوگا، لینڈ لارڈ ہوگا، وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو ہمارے یہاں کا مؤثر فرد ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو ہماری کمیونٹی کا ماسٹر ہوگا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے اجتماع کو پہلی بار، اور اس کا عالم یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا، عربی یا عجمی، کالا یا گورا، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عربی ہو یا عجمی ہو، آقا ہو یا غلام ہو، سب ایک صف میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 200 کے قریب انگریز مسلمان ہو گئے، وہ گیا تھا قرآن پاک کو جلانے کے لیے، مگر عالم یہ ہے کہ اسلام دلوں پہ حکومت کرنے والا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد 200 افراد اسی اسٹیج پر باضابطہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے سمجھا ہے کہ ہر ایکشن کا ایکشن ہونا چاہیے، مگر پازیٹیولی، مطمئن امن و امان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی وہ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں جو پڑھتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے، یہاں آنے سے پہلے، میں بی بی سی لندن کا ایک انٹرویو سن رہا تھا۔ ایک بڑے عظیم اخبار کا نمائندہ وہ کہتا ہے کہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی کی بات ہے، from last 300 years we haven't seen any invention from the Muslim world, and Muslim world has taught us mathematics, algebra, and certainly many things of Islamic knowledge, full of flourish education we have taught by Spanish Muslim scholar. اس نے یہ کہا کہ عالم یہ ہے کہ گزشتہ غور سے سننا، گزشتہ 300 سال ہو گئے، وہ انگریز یہ کہتا ہے کہ گزشتہ 300 سال ہو گئے میں نے مسلم دنیا سے کسی نئی ایجاد کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنی ہے۔ مسلم دنیا سوئی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک سوئی بھی سعودی عرب نہیں بناتا، ایک ماچس کی تیری سعودی عرب نے بناتا، چشمے کا فریم وہ نہیں بناتا، تمہارے پاس جو موبائل ہے یہ وہ نہیں بناتا۔ عالم یہ ہے کہ عرب ورلڈ میں سناٹا چھایا ہوا ہے، اور یہ جہالت کا سناٹا، بیلبی کا سناٹا، لائلبی کا سناٹا، لامذہبیت کا سناٹا، بے دینی کا سناٹا۔ یہ سناٹا ایسا لگتا ہے کہ موت ہے جو سب مسلسل سو رہے ہیں اس میں۔ دوبارہ یہ قوم اگر جاگنی ہوگی تو پھر آسمان سے کوڑے برسائے جائیں گے، شاید دوبارہ یہ جاگ سکے۔ وہ کہتا ہے افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ 300 سالوں سے مسلم دنیا نے کوئی انوینشن، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے۔ حالانکہ عالم یہ ہے اس مسلم دنیا کا کہ مغربی یورپ نے علم کی روشنی، چاہے میتھمیٹکس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ علم طب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ علم فلکیات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گرامر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لٹریچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایک عظیم سویلائزیشن کے حوالے سے ہو، یہ تمام چیزیں جو یورپ میں آئی ہیں وہ مسلم اسپین کے ذریعے سے آئی ہیں۔ مگر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان سو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے ابھی کہی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں 70% جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ جاہل ہے، وہ انلیٹریٹ ہے۔ افسوس کہ وہ کتاب جو آپ کو علم بنانے کے لیے آئی تھی، وہ سرور کائنات جو معلم کتاب و حکمت بن کے جلوے ہوئے تھے، اور آپ ہر لمحے میں ہر جلسے میں نعرہ ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت زندہ باد، ہر جلسے میں اعلان ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں آخری تم میرا پیغام سنو۔ اعلی حضرت کی عزت کیوں کرتے ہیں ہم، انہیں کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر۔ اعلی حضرت کی عزت و توقیر اس لیے ہے کہ علم کی بنیاد پر۔ اعلی حضرت ہمارے امام ہیں، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے عاشق رسول، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے راضی، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے غزالی، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے امام فلسفہ و منطق، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے ماہر فلکیات، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ، اپنے دور کے سب سے بڑے مجتہد، امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے
اردو نعتیہ شاعر امام محمد رضا، ان کی شاعری کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ 300 سالہ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو ان سے زیادہ امام محمد رضا سے، ان سے زیادہ وسیع المعلومات، شریعت اور سنت کے بحر ذخار کا شناور اور کتاب و سنت کا عظیم دانشور اور محبت رسول اور عشق رسالت کا عظیم مظہر دنیا میں پیدا آج تک نہیں ہوا ہے اردو زبان و ادب کی دنیا میں، وہ امام محمد رضا ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، دلوں کی زندگی دینے والے امام محمد رضا، نگاہوں کو گنبد خضرا دینے والے امام محمد رضا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی کہنے والے امام محمد رضا، وہ امام محمد رضا جو کہہ رہے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت اردو شاعری کا عالم یہ ہے، ان کے پاس وقت کب تھا کہ وہ شاعری کرتے؟ نعت گو شعرا ملاحظہ فرمائیں، ان کے پاس یہ وقت تھا وہ شاعری کرتے۔ اعلیٰ حضرت شاعری اس وقت فرمایا کرتے تھے جب انہیں مدینے کی یاد آتی تو وہ شاعری فرمایا کرتے تھے، جب وہ اشعار لکھا کرتے تھے، جب ان کے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہوا کرتا تھا تب وہ اشعار لکھا کرتے تھے، جب انہیں مدینے کی یاد آیا کرتی تھی تب وہ اشعار لکھا کرتے تھے، جب کعبہ دل کعبے کے کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب گنبد خضرا کی سنہری جالیاں نکھر جایا کرتی تھی تب وہ اشعار کہا کرتے تھے، جب جان و دل ہوش و خیرت مدینے پہنچ جایا کرتے تھے تب وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ وہ امام محمد رضا ہیں جن کے اشعار کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا شاعری میں اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار کا مطلع ہی ڈال دیا جائے، چاہے وہ غالب ہوں، چاہے وہ اقبال ہوں، چاہے وہ میر ہوں، چاہے وہ مومن ہوں، ان تمام شعراء متقدمین کے اشعار میں، ان کی دنیا شاعری میں اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر رکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے شعر کا جلال یہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ان کا مطلع یہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور آپ دیکھیے ان کی شعری کرامت ہے، جتنے شعرا ہیں ان سے کوئی ان کا شعر ان کا مطلب ملتا نہیں، سب سے اولا و اولا ہمارا نبی یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، کعبے کے بدو دجا تم پہ کروڑ درود یہ اور کہیں موجود نہیں ہے، جان ہوئی ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑ درود یہ کہیں اور نہیں ہے، غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا کہیں اور موجود نہیں ہے۔ وہ شاعر جس نے اپنی شاعری کے ذریعے فلسفے کو سمیٹا ہو، علم طبیعیات کو سمیٹا ہو، علم منطق کو سمیٹا ہو، علم حساب کو سمیٹا ہو، دنیا میں صرف اور صرف امام محمد رضا ہیں، ان کا یہ شعری جلال ہی کہے گا کہ محمد رضا کے شعر ہے، لم یاتی نظیر کا فی نظر یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، چمک کو سے بعد ہیں سب پانے والے یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، رخ دن ہے یا مہر سما کہیں اور موجود نہیں ہے، کعبے کے بدو دجا یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ کہیں اور موجود نہیں ہے، یہ کرامت معنوی اور کرامت شعری ہے اور کرامت علمی ہے امام محمد رضا کی جو ہر دور میں باقی رہنے والی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان کی زندگی کا مقصد علم تھا، تو اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہ کتنی بڑی بے وفائی ہوگی اعلیٰ حضرت سے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی رہو اور جاہل بن کے زندہ رہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی رہو نہ پڑھ کے زندہ رہو۔ آپ کے امام کی زندگی کا ہر گوشہ علم سے آباد تھا، انہوں نے جتنے علوم پڑھے ہیں اور پڑھائے سب کے سب ماڈرن تھے، علم فلسفہ، علم منطق، علم حساب، علم جغرافیہ، علم جیومیٹری، علم سائنس، علم طب، علم میتھمیٹکس، یہ سب کے سب ماڈرن لینگویج نہیں ہے، یہ سب کے سب ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج کے دور کے 20 PhD جتنے مل کے کام کرتے ہیں تنہا امام محمد رضا نے کام کیا ہے، اس لیے وہ دور کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، مگر جب ہم لوگوں نے لندن انگلینڈ میں فلکیات کے مسئلے پر چاند رویت ہلال کے حوالے سے جب وہاں کی آبزرویٹری میں ہم گئے تو بہت بڑی مشین کمپیوٹر ہزاروں کمپیوٹر وہاں رکھے ہوئے تھے اور چاند و سورج کے غروب و طلوع کے حوالے سے وہ آبزرویٹری اسے آبزرو کر رہا تھا، یہ لکھ رہا تھا۔ حیرت ہوئی کہ آج کے دور کا کمپیوٹر 100 سے زائد کمپیوٹر اور ہر کمپیوٹر پہ بیٹھے والا ہر PhD جو بات نوٹ کر رہا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے تنہا لکھا ہے، بغیر کمپیوٹر کے ذریعے لکھا ہے اور بغیر کسی ماڈرن مشین کے ذریعے لکھا ہے اور تنہا لکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آدمی علم کا مقابلہ علم سے ہو سکتا ہے، عقل کا مقابلہ عقل سے ہو سکتا ہے، مشاہدات کا مقابلہ مشاہدے سے ہو سکتا ہے، تجربات کا مقابلہ تجربے سے ہو سکتا ہے، کتاب کا مقابلہ کتاب سے ہو سکتا ہے، مگر جہاں روحانیت کی جلوہ گاہیں ہوں، جہاں سرور کائنات کی محبتوں کی جلوہ گاہ ہو، جہاں مدینے سے فیض آ رہا ہو، وہاں تو امام محمد رضا خود ہی فرماتے ہو کہتے ہیں
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اسے قدوسی میں آنے والے آئندہ جب پھر آنا تو کتاب پڑھ کے آنا۔